پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر 1965 کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور پاکستانی پرچم بلند کرنے کی رسم ادا کی گئی۔ اس پروگرام میں کونسل جنرل محترمہ عائشہ علی نے خاص طور پر شرکت کی۔ ان کے علاوہ امریکن کونسل آف مائنارٹی وومن، پاسفو، پاکستانی تھنک ٹینک، پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن، دیگر پاکستانی تنظیموں کے نمائندوں نے اور پاکستانی کمیونٹی کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کی تفصیل۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، جس کے لیے ہم امام احمد علی کو دعوت دیتے ہیں۔ پلیز پوڈیم پہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ Thank you, Imam Ahmed Ali. Thank you for your presence, giving some time from your busy schedule. That's very nice of you. Thank you. Now I would like to request Mr. Chishti to please come recite Anat Sharif on Pakistan Defense Day. So also شہداء کے لیے دن کے لیے ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا شکریہ آنے کے لیے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک شعر ہے، مل کے کہہ لیں گے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، او اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی،
یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے۔ یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے۔ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، او اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان۔ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے۔ یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، او اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے۔ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو۔ اس سے تیری آبرو ہے، اس سے میری پہچان ہے۔ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان۔ Thank you much. Pakistan Zindabad. I do request all the distinguished guests please stand for our Pakistani national anthem. Pakistan, Pakistan, God bless Pakistan and God bless America. Thank you. I do request everybody to remain standing for the pledge of America, please. I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. You guys may seat it, please. اے راہ حق کے شہیدوں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں وطن
وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق شہیدو چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں تھام لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق شہیدو جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہے، شہید رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق شہیدو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھینک یو جزاک اللہ خیر اٹس ویری نائس آف یو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے پاکستانی امریکن ایسوسیشن آف نیو یارک پانی کی طرف سے۔ سو تھینک یو فار دا اپرچونیٹی یو گائز بین پرووائڈنگ می، پریزیڈنٹ پانی Pakistani American Association of New York, Mr. Kareem Wattu, thank you. Chairman Aslam Dillon, thank you for giving me an opportunity and serve the community, thank you. Aisha Ali, Pakistani Council Journal, thank you for being here as well. Akhil Chaudhary, Pani board member, thank you for giving me an opportunity. Bring the cake over here, please. As you guys know, that is a short little program to just recognize all the sacrifice been given by our soldiers back home. So I'm gonna try to read something in Urdu. I haven't read for a while, so please forgive me if I make any mistake. It's an honor to our soldiers back home and our Pakistani heritage. So we'd like to say something in Urdu. Obviously it's September 6th, 56 years complete ho chuke hain 1965 की war को। शहीदों और गाजियों, हमारे शहीदों और गाजियों को वतन की हवाओं का भी सलाम। जैसा कि मेजर अजीज़ भट्टी ने BRB नहर पर लाहौर में दुश्मन को 5 दिन और 5 रातों रोके रखा और अपनी जान का नजराना पेश किया और पाकिस्तान के बका को डिफेंड किया। इसी तरह सियालकोट, चविंडा और लाहौर में भी अनथक कुर्बानियों के बाद हमें अपने मुल्क को दिफा करने का मौका मिला और इन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया कंट्री को। आज भी इन शहदाओं की कुर्बानी को हम याद करते हैं और अपने बच्चों को उनकी दास्तानें सुनाते हैं। पाक फ़ौज के सपूतों को सलाम, खित्ता लाहौर के शेर जवान उनको सलाम और उनके जानसारों को सलाम जिन्होंने मुल्क को डिफेंड किया और हमारा फ़ख्र सर से बुलंद किया। मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। These are the golden words, golden songs, मिली नगमे जो कि
نور جہاں نے بھی گائے, ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کیا. Would like to request Pakistani Consul General Ms. Aisha Ali to please come to the podium and say a few words regards to this Shohadai Pakistan Defense Day کے لیے. تو پلیز اپنے ریمارکس کا اظہار کریے. Ms. Aisha Ali was here earlier. We invited her to come at 6 o'clock. Apologize. You know, it's Pakistani time. Everybody's busy. It's a Labor Day, holiday. So program started a little late. Apologize for that, please. السلام علیکم. اسلم صاحب, پریزیڈنٹ پانی, بٹو صاحب چیئرمین, اور باقی کمیونٹی ممبرز بعض یہاں پر یہاں ہیں, اور ویمن لیڈرز, ویمن ریپرزینٹیٹیوز. ونڈرفل ٹو سی سو مینی ویمن ہیئر ٹوڈے. آپ سے اس موقع پہ میں کچھ 2-3 باتیں اہم کرنا چاہوں گی. ایک تو آپ کو سب کو اس دن کی اہمیت کا تو پتہ ہے, بٹ بفور آئی اسٹارٹ دیٹ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں ان ٹرمز آف دا پروٹوکول آف آر فلیگ. جو فلیگ ہوتا ہے نا, اس کی فلیگ ریزنگ کے وقت یہ سن سیٹ کے بعد نہیں ہو سکتی. سو واٹ ایور آر کمٹمنٹس, واٹ ایور وی آر ڈوئنگ, اف وی آر گوئنگ ٹو اٹینڈ دس ایونٹ, تو ہمیں وقت پہ آنا ہے اور ہمیں سن سیٹ سے پہلے آنا ہے, بیکاز یہ جھنڈے کی بے حرمتی ہے کہ اس کو سن سیٹ کے بعد ریز کیا جائے. سو اٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. ایز اے کمیونٹی ریپرزینٹیو, اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو بی انفارمیٹیو اینڈ ٹو ایجوکیٹ یو. ایک سب سے اہم بات یہ ہے. دوسرا, بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ہمارا جھنڈا یہاں پر ریز ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ اس میں لیڈ لیتے ہیں. تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یوم شہدائے پاکستان اور یوم دفاع پاکستان کو ہم جھنڈا کیوں ریز کرتے ہیں. جب 1965 کی وار ہوئی تھی تو 3 شہر ہیں ہمارے جنہوں نے بہت اس میں بڑھ چڑھ کر, ان کے لوگوں نے بہت اس کے ڈیفینس میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس میں لاہور جس پہ حملہ ہوا تھا, سیالکوٹ اینڈ سرگودا. اور ان قربانیوں کی وجہ سے جو ان شہروں کے لوگوں نے دیں اس وار میں 1965 میں, بعد میں ہلال استقلال ان تینوں شہروں کو دیا گیا. اور آج جب ہم یہ یوم دفاع پاکستان میں مناتے ہیں تو ان تینوں شہروں کے بیچ میں اس جھنڈے کو ریز کیا جاتا ہے, اور اس کو in recognition of what the people of these cities did in 1965. So I just thought that it's important کہ یہ جھنڈا ویسے ہی نہیں ریز کیا جا رہا کہ جی آج یوم دفاع پاکستان ہے جی جھنڈا بھی ہونا چاہیے. No, there's a history behind it. اور یہ بہت قربانیوں کے بعد, اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. And it's a very, very emotional occasion for me personally because I'm a child of the war. I was born in the middle of the war. And my father is, mashallah, a war veteran. He is a Ghazi. So I'm the daughter of a Ghazi and I come from Sialkot. So آج کا دن میرے لیے ایک پرسنل لیول کے اوپر بھی ایک بہت ہی اہم دن ہے. سو آپ سب کو اس موقع پر آپ نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے اور چیف آرمی اسٹاف کے پیغامات بھی دیکھے ہوں گے. آج کا وہ دن ایسا دن ہے جس پہ ہم نے دوبارہ سب کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط سے مضبوط ترین ہے, انٹرنلی ایز ویل ایز ایکسٹرنلی. ہم ہر قسم کی مقابلے کے لیے تیار ہیں, اور ہم ہر جو ہمارا اپوننٹ ہے کوئی ہمیں میلی نظر سے نہ دیکھے, یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کے دفاع میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے. ماشاءاللہ یہ بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور جب تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا قائم رہے گی ہمارا ملک اسی طرح قائم رہے گا. سو یہ سوری آئی اپولوجائز فار دس, مائی فون از آلویز آن سائلنٹ بٹ اٹس. سو اس عہد کی تجدید کا یہ دن ہے کہ ہم سب ویدر وی آر ان پاکستان, یو ایس میں ہیں, یورپ میں ہیں, ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور اس چیز کی سب سے بڑی میرے خیال میں نشانی یہ ہے کہ آج اسلم صاحب, بٹو صاحب نے یہ یہاں پر پروگرام آرگنائز کیا ہے جس میں ہماری خواتین لیڈرز بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. کمیونٹی ممبرز آر ہیئر, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے, آپ یہاں پر آئے ہیں.
So in terms of the defense of the country, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے. ہماری فوج led by our valiant Chief of the Army Staff اور dynamic Prime Minister. آپ کو ڈیفینس کے بارے میں بالکل یہ تسلی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ وی آر آل دیئر ٹو ڈیفینڈ آور کنٹری. لیکن ساتھ جو میں پیغام دینا چاہتی ہوں وہ یہ بھی ہے کہ آج کل سیکیورٹی از ان اٹ سیلف ویری امپورٹنٹ تھنگ، لیکن ملکوں کے لیے فائنینشیل سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی از آلسو ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ان دا لاسٹ کپل آف منتھس، کپل آف ویکس، ہم نے بہت فوکس رکھا ہے جیو اکنامکس کے اوپر. سو وائل آر بارڈرز آر سیکیور، الحمدللہ ہماری ایک فوج کھڑی ہے جو ہمارے بارڈرز کی سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا کی بہترین فوجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ہر طرح کی قربانی 1948 سے لے کر آج تک ہماری افواج نے دی ہے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے تمام اپنے شہریوں کے ساتھ مل کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک our focus going into the future is also on our economic and financial security, جس میں آپ لوگ ایز اوورسیز پاکستانیز بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی ہماری جو حکومت ہے وہ مختلف ایسے اکنامک اقدامات اٹھا رہی ہے جس کی وجہ سے مقصد ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کو ایک اکنامکلی سیکیور ملک بنایا جائے. اور جیو اکنامکس میں ہمارے جو ہمسائے ہیں افغانستان اینڈ دین سینٹرل ایشیا، ان کے ساتھ بھی ہمارے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ اتنے اچھے ہوں کہ ہم ایز ٹریڈ پارٹنرز ہم دنیا میں نمبر 1 ہوں، ہمارا GDP بڑھے اور ہماری اکانومی اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو. So there are twin messages for this day. I'm very grateful to everyone who's here. اور جو آج بروکلن کونی آئلینڈ ایونیو کے اوپر پاکستان کے دفاع کا دن اتنے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. گریٹفل ٹو ایوری ون. بہت شکریہ آپ سب کے لیے. تھینک یو. Pakistan Zindabad. I would like to request Mr. Aslam Dhillon, Chairman, Pakistani American Association, please come to the podium, say a few words. Give a big hand, guys. Give a clap. Thank you. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Thank you for everybody who's coming. I'm especially Aliya Shah Sahaba, Consul General of Pakistan. یہ اسپیشلی ہمارا کوئی پروگرام مس نہیں کرتی، ٹائم سے پہلے آتی ہیں. ان کا بار بار ہم شکریہ جتنا بھی کم ہے. سو بازا روحی تھینک یو. عطیہ شناز صاحبہ تھینک یو. ایوری ون ہوز کیم ہیئر. سو دا کرسچین سوسائٹی، راجہ رزاق صاحب، ظہیر مہر صاحب، راجہ ضمیر صاحب، مام صاحب، ہم سب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. پٹا صاحب آئے ہیں ابھی. پٹا صاحب تھینک یو فار کمنگ. ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ پاکستانی امریکن ایسوسیشن کی طرف سے یہ سیکنڈ انول پروگرام ہے. یہ کنٹینیو ہر سال اسی دن یہ ہمیشہ کے لیے منایا جایا کرے گا. Thank you for everybody supporting us. Please support us and came on time. Thank you for everybody. So join us. Thank you. Thank you, Chairman Mr. Aslam Dhillon. The Said would like to request the President, Pani, Pakistani American Association, New York, Kareem Wattu, please come and say a few words. Give a hand, guys. Take a hand, please. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for coming here, and happy Defense Day to all the Pakistani, and we salute to the Pakistan Army who defend the 1960 war. Thank you so much. God bless you all. And special thanks to Aisha Khan and all the Pakistani communities. Thank you. God bless you all. Thank you. I would like to thank you. Another person would like to thank Akhil Chaudhary. It's also a board member with the Pani. Thank you for your volunteer work and the whole team. Akhil Chaudhary. Chima, can you come in and please say a few words? But these are the programs we organize for the community. So we like to acknowledge the persons who actually volunteer and put the countless hours there as well. سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ کہ آپ آتے ہیں اور ہمیں عزت بخشتے ہیں. تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ سب نے بتایا پہلے کہ 1965 میں ہم نے جیسے دشمن کو جواب دیا
تو ہم ان کی اپنی پاک فوج کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے اور نہ ہم ان کو بول سکتے ہیں. تو ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم جدھر بھی ہیں ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور ہم اپنے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت جدھر بھی ہوں گے انشاءاللہ فرسٹ لائن پہ کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. Thank you. Have a seat. I would like to acknowledge another person, a wonderful person, always here with the community, always supporting the Pani Pakistani Medical Association in New York. Ms. Baza Ruhi for ACMW Chairman. She's been in the community over 25 years, helping everybody. Thank you for your services. I would like to say a few words. Thank you. السلام علیکم. عائشہ جی کی بات بولنا تو ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا. ساری چیزیں ماشاءاللہ انہوں نے ایکسپلین کی ہیں اور میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا بہت شکریہ کہ آج انہوں نے 6 سپتمبر کو یاد رکھا اور پروگرام ارینج کیا. میرا خیال تو یہ تھا کہ کچھ زیادہ پروگرامز ہوں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان پروگرامز کو چھوڑتے چھوڑتے کہیں بھول ہی نہ جائیں کیونکہ یہی چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو دے کر جانی ہیں. تو بہت شکریہ اسلم ڈھیلو صاحب, ان کی ٹیم, زیغم بچے, آپ کا بھی. اور میں ایک بات صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ جب ہم 6 سپتمبر کی بات کرتے ہیں, یوم دفاع کی بات کرتے ہیں, تو اس جذبے کی بھی بات کریں کہ جو اپنے جسم کے ساتھ بم کے ٹینکوں کے نیچے گئے تھے. اگر میں اپنے آپ کو ٹٹولوں تو شاید مجھ میں وہ جذبہ نہیں ہے. میں کہوں گی کہ نہیں, دشمن آیا چھپ جاؤں یا اس کو ماروں یا کہیں دور چلی جاؤں. تو سب سے پہلے میں اپنی ہی بات کروں گی کہ ہمیں اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہمارے ملک پہ یا ہمارے پاکستانیوں پہ یا ہمارے مسلمانوں پہ کوئی بھی چیز ہو تو اسی جذبے کو یاد رکھ کے قدم بڑھائیں. یہ نہیں کہ کسی مصلحت کے تحت چپ کر کے اگلے کو شے مت دیں. ہم جہاں بھی ہیں ہم کوئی کمزور قوم نہیں ہے, نہ تھے, نہ ہیں, نہ ہوں گے. پاکستانی اتنی ہلکی قوم نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اس کو اچھال کے رکھ دے, جس کا دل چاہے اس کو بات کر لے. اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بنائیں, اس جذبے کو یاد کریں اور اسی جذبے کو اپنے اندر پیدا کیجیے. بہت شکریہ. It's another person I would like to acknowledge, Atiya Shanaz, PASO organization. She made a name for herself for the last couple of years. Thank you for doing a wonderful job for the community. Ms. Atiya Shanaz. تھینک یو سو مچ زیغم بھائی. السلام علیکم سب کو جو یہاں پر بیٹھے ہیں, اور بہت شکریہ اسلم ڈھلن صاحب کا ونس اگین ہیئرنگ اے ویری گڈ پروگرام. لاسٹ ایئر ریکویسٹ کی تھی کہ بچوں کی پرفارمنس بھی ہو, تو اس دفعہ انہوں نے نہیں کہا تو تیاری نہیں کرائی. مقصد یہ ہوتا ہے ان چیزوں کو منانے کا, ان ڈیٹس کو یاد رکھنے کا, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے, ہم کیسی قوم سے, کیسے ملک سے بلانگ کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ایز اے مدر, ایز اے وومن ہم اپنے بچوں کو کیا ٹیچ کریں. تو یہاں رہ کے اس طرح کے دن منانا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس جذبے کو ہمیشہ یاد رکھیں, ان روٹس کو نہ بھولیں اور ان کو بار بار اپنے بچوں کو میمورائز کرائیں کہ ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے ماں باپ, آپ کے پیرنٹس ایسے ملک کے امیگرینٹس ہیں جن میں شہیدوں کا لہو شامل ہے, جو 1947 سے صرف قربانیاں دیتے آ رہے ہیں ایسے ملک کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بنا تھا, جس کی بنیاد یہ تھی. تو ہم ایسے ملک سے بلانگ کرتے ہیں, ہمیں ایسے ہی بچوں کو ہی بنانا ہے. بازے کی بات کو جو ہے وہ ضرور انڈورس کروں گی کہ ہم نہ تو کوئی ہلکی قوم ہے اور نہ ہی ہم کوئی ہلکے ملک سے تعلق رکھتے ہیں, نہ ہمیں کوئی فور گرانٹ لے. تو یہ ہماری جو ہے پہچان ہے کہ جس قوم کے بیٹے موت سے نہیں ڈرتے وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے. یہ کمیونٹی کے آگے بولنا یا یہاں کے پولیٹیشین سے آگے بولنا ڈزنٹ میٹر. ہم تو وہ قوم ہیں, ہمارے ملک کے جوان, ہمارے ملک کی مائیں بہنیں موت سے بھی نہیں ڈرتی. 1965 کی سرحدوں پہ نہ صرف افواج پاکستان نے لڑا بلکہ گھروں میں بیٹھ کر ان ماؤں, ان بیٹیوں, ان بیویوں اور بہنوں کو بھی سلام ہے جو جوانوں کو وہاں تیار کر کے بھیجتی تھیں, جنہوں نے اپنے زیور بھیجے, جنہوں نے جو ہے ان کو تیار کیا. تو ہم ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کسی ٹک ٹاکر کو جو ہے وہ ریپریزنٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم شہیدوں کی ماں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہمارے اندر وہی جذبہ موجود ہے, ہم ایسی ہی مائیں ہیں, ہم ایسی بہنیں اور ایسی ہی بیویاں ہیں جو موت سے نہیں ڈرتی. جیسے ہمارے مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ شہید جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے, شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اور انہیں آپ مردہ کہیں بھی نہ, ان کو باقاعدہ رزق ملتا ہے. تو میری طرف سے تمام ان شہیدوں کو سلام. ان میں صف اول کے میجر عزیز بھٹی شہید, میجر طفیل نیازی, کرنل شیخ بیگ اور راشد منہاس جیسے جو ہے وہ عظیم شہدائے کرام شامل, اور ہزاروں لاکھوں غازی موجود تھے جن کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کر اپنے ملک کے پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری سرحدوں پر افواج پاکستان جیسے جوان موجود ہیں، ہمیں کسی دشمن سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کرے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر میں چند اشعار اپنے ملک کے لیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی ملال نہ ہو۔ اس شعر کو ریلیٹ کروں گی اپنے ملک کی اکانومی کے ساتھ کہ اگر ہم اپنے ملک میں اتنی ہی محنت کر لیتے تو آج ہمیں پردیس میں یہاں موجود ہونا نہ پڑتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان چھوڑ کر آ گئے ہیں تو ہمیں پاکستان سے محبت نہیں ہے۔ ہم بیک بون ہے پاکستان کی، اوورسیز پاکستانی، ہم یہاں پر جو محنت سے کماتے ہیں ہم پاکستان کا ضرور خیال رکھتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو۔ ہمیں سرحدوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن انٹرنل جو خطرات ملک کو موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے، ہم سب کو یونائٹ رکھے، ایک رکھے، اور اپنے ملک کے ہم ایمبیسیڈر ہیں یہاں بھی، ہم یہاں پر جو ہے پاکستانی عورتوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی حرمت اور اپنے ملک کی عزت کا جو ہے اسی طرح سے پابند رکھے جس کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ پانی اسلم ڈھلن صاحب اور ان کی تمام جو ٹیم ہے ان کو مبارکباد کہ انہوں نے آج شہیدوں کے دن کو یاد رکھا۔ اس طرح کی تقریبات جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے، جس طرح پہلے مقررین نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم کون سی قوم ہے، ہم کون سی زندہ قوم سے، کس قوم سے ہمارا تعلق ہے۔ تو آج شاید ہمیں سرحدوں پہ لڑنے کی بجائے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ جو ملک کے اندر ہمیں خطرات درپیش ہیں ان کے اوپر تو ہم سب سے جو ہے وہ یہی گزارش ہے کہ آپ اسی طرح اس قوم کو، اس ملک کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں، گرو کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کا بہت درد رکھتے ہیں، اس کے متعلق بہت زیادہ جو ہے وہ سوچتے ہیں، اس کے متعلق ان کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کو سلام، آپ سب کو سلام۔ Thank you, Zahir Meher Sahab. Thank you, shukriya. I would like to request Think Tank, Mr. Razak, Raja Razak. Can you come to the podium, say a few words, please? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Honorable Council General Sahaba, اسلم ڈھلن صاحب اور آپ کی پوری پانی کی آرگنائزیشن کا بہت شکریہ کہ آج اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے پاکستان کا جس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی امریکن تھنک ٹینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امریکہ میں سب سے پہلا جو ڈیفنس ڈے منایا گیا تھا وہ پاکستانی امریکن تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم سے منایا گیا۔ اس کے بعد محمد حسین صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ دن اب میں منانا چاہتا ہوں، تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے مناتے رہے، اور پچھلے 2-3 سال سے اسلم ڈھلن صاحب جو ہے یہ دن منا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری و ساری رہنا چاہیے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے جو امریکہ میں پروان چڑھ رہی ہے ان کو پتہ ہو کہ پاکستان نے پچھلے 73 سالوں میں کتنے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور آج اس مقام تک پہنچے ہیں۔ پرسنلی بھی ہمارے ایک انکل جو ہے راجہ اصغر، کرنل اصغر صاحب، وہ انہوں نے اس طرح جرت لیا 1965 کی وار میں، اور فیملی میں بھی کافی لوگ تھے جو غازی تھے، شہید تو نہیں ہوئے، غازی ہو کے جو ہے وہ واپس آئے۔ تو 65 کی جو وار ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک 18 سال کی عمر کا ایک ملک جو ابھی بہت سارے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کر رہا تھا، اور اس ملک پہ اچانک سے ایک جو ہے وہ وار امپوز کر دینا، اور وہ بھی بغیر بتائے ہوئے، اور پھر جس طریقے سے، جس جذبے کے ساتھ ہمارے جوانوں نے اس کا دفاع کیا کہ جو پلان کر کے آئے تھے کہ ہم جو ہے وہ لاہور جمخانہ میں چائے پئیں گے، تو وہ ان کا چائے کا کپ جو ہے پھر وہ فنٹیسٹک ٹی کے طور پہ یاد رہ گیا تاریخ میں، وہ ان کا جو ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جو آنے والے وقت ہے، کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اتنا کی مضبوط ملک ہو چکا ہے کہ کوئی بھی دشمن کوئی بھی ہو
وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. آج یہاں پہ ہم شہداء کو یاد کر رہے ہیں. ہمیں آج ان کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم انڈیا جیسے دشمن کی دھمکیوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنایا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، یہ سب ہمارے سٹار ہیں. ان سب کے لیے بہت ساری تالیاں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آتی رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا، اور کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی انٹرونچر کرنے کی بالکل سوچے بھی نہ. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ نکال دیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد. Thank you, Raja. Razak, thank you. We do have another person. They're always supporting all community events from Pakistani Christian Association. We have James Williams there as well. James Cyprian is there as well. William Shazad, thank you for your presence. I would like to request that James Cyprian to come on the podium, say a few words, please. Thank you. Give a big hand, guys. On behalf of Pakistan Christian Association, آپ سب کو سلام. Excellency Madam Aisha Ali and Raza Ruhi, Atiya Aslam and all team of Pani. میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو پاک فوج نے اس وقت جو بھی 1965 میں جس طریقے سے دشمن کو جواب دیا ہے، جیسا کہ راجہ رزاق صاحب نے بھی کہا کہ ان کا جو خواب تھا کہ ہم ناشتہ لاہور میں کریں گے، وہ چکنا چور ہو گیا. اسی طرح میں یہ اس وقت اپنے کرسچن ہونے کا یہ فائدہ اٹھاؤں گا کہ ہمارے اس وقت کے جو 1965 کے جو ہیروز، ان میں گروپ کیپٹن سسل چودھری جو اسکواڈرن لیڈر تھے، اور F-86 سیبر کو ان کا چارج ان کو سنبھالا ہوا تھا. ان کی خدمات جو ہیں یا ان کی جو قربانیاں کسی سے چھپی ہوئی. اسی طرح ایک اور مثال میں ایئر وائس مارشل E.G. ہال، ایرک گارڈن ہال جو ہیں وہ ایئر وائس مارشل تھے، اور یہ سب سے بڑا اعزاز تھا جو کرسچن کمیونٹی کے ایک بندے کو ایئر وائس مارشل تک پہنچا ہے. اور ان کی ایک خاص جو کمال یہ تھا کہ انہوں نے C-130 جو سب سے بڑا جہاز ہے پاکستان ایئر فورس کا، اس میں کوئی تھوڑی سی رینوویشن کر کے، اور اس میں انہوں نے اپنے بہت سارے ڈومز وغیرہ بھر کے، اور مسٹر نذیر ہیں اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار قربانیاں دی، اور ان میں سے بہت سے شہید بھی ہوئے. تو میں اس وقت اپنے ان تمام فوجیوں کو جن کو ہم شہید کہتے ہیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں بہاف آف پاکستان کرسچن ایسوسیشن، اور ساتھ ہی یہ عہد کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ جس طرح 1947 سے لے کے سنسیئرلی پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے، آئندہ بھی وہ ایسا ہی کریں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. Another community person who's been helping the community, thank you for your services. Say a few words. Keep it short. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل کونسل جنرل صاحبہ، ہماری کمیونٹی کی بہترین بیٹھی ہوئی خواتین، جناب چیئرمین اسلم ڈھلو صاحب، صدر صاحب، اور تمام ساتھی اور تمام یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے، سب کو میرا السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج کا دن تجدید عہد کا دن، تجدید وفا کا دن، پاکستان سے محبت کا دن، پاکستانی اداروں سے محبت کا دن، پاک افواج سے محبت کا دن، تمام وہ ادارے جو پاکستان میں کسی بھی طرح سے خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سے محبت کا دن، ان سے اظہار کا دن، اور جو ہمارے شہداء
जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी फैमिली से हमारी वफा का दिन, हमारे साथ का दिन, हमारे वो अपने, हमारे वो घर वाले, हम हमेशा से उनके साथ खड़े थे, उनके साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तानी इकट्ठे थे और अल्लाह के फजल से हमेशा इकट्ठे हैं। पाकिस्तान का परचम हमेशा बुलंद रखेंगे और किसी को भी इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Bhutta Saab. And the person would like to acknowledge Mr. Raja Zamir Saab. Please come on the podium. Mr. Zamir, thank you for being here as well. He's always here, helping the community. Mr. Raja Zamir Saab is not here. Mr. Gondal, thank you. There's so many countless persons here. That's all we have for now. We have the cake cutting ceremony with Miss Aisha Ali. And I do like to thank all my media friends. Qasim Saab, Imran Qasim, can you please come on the podium, say a few words before we just wrap up the program, please? Thank you, my news media friends, Brother Farrukh, Mohammed Farrukh, Mohsen Zaibai, Fahimia, Mosa. Thank you, Arshid Awan Saab. Thank you, Mr. Tasneem. Thank you for your services as well. Mohsen Zaid Saab, thank you. You had to say a few words after that, so let's get Pakistan! Pakistan! Do you like to acknowledge the volunteers? Subhan, Ramzan. Thank you, Dilo Saab. Thank you for your service, Ramzan. Group session will be a lot easier. So I'll ask the ACMW team to just come take one group photo quickly. Farrukh, can you come here as well? Bachchu, can you come here, stay together? Ansari Saab, can you please come here for the picture? देने के लिए डोगर साहब का स्पेशल थैंक यू। तीन फौजी अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक तो जा चुके हैं। मेरे ससुर थे जो कि मेजर अजीज़ भट्टी के साथी थे उस वक़्त, और उस वक़्त वो जंगी कैदी हुए थे। और मैंने उनसे बहुत से किस्से सुने, बहुत सी बातें सुनी, कुर्बानियों की बातें सुनी। लेकिन वो जब आए 5-6 साल बाद 71 में वो जब वापस आए तो मेरी सास बताती है कि उनके हालात कैसे थे वहाँ पे। बहुत बुरा था वहाँ पे। मैं सुन के इमोशनल हो गई थी। मेरे जो डैडी, मेरे फादर थे, वो भी आर्मी में थे, वो 71 की वार में थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो कि कैप्टन हामिद स्टेलवी हैं। और मैंने जब सुना कि सब फौजियों की बातें होनी है तो मैं क्यों ना करूं, मेरे घर में तो 3 फौजी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब जब जैसे कि आप खड़े हैं तो इन फौजियों को हम लोग जिंदा तो हैं हमारे दिल में जो जा चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन मेरा उनको सलूट है। तो इसलिए आप सब भी उनको उसी हवाले से इस तरह सलूट करें। पाकिस्तानी फ्लैग को दिस साइड फ्लैग की तरफ मुँह करके सबको एक पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं और उसके बाद फ्लैग को सैल्यूट करते हैं सारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इन तस्वीरों के लिए प्लीज पोडियम खाली कर दें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے ہم پاک فوج کی باتیں کر کے خوش ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم اس ملک میں آئے ہوئے ہیں، ہم بھی پاک فوج کا ایک حصہ ہیں. ہمیں بھی چاہیے اس ملک میں آ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں، اور پاکستان فوج کی طرح جیسے انہوں نے 1965 میں اپنے ملک کا نام روشن کیا، اسی طرح ہم سب کو مل جل کر اس ملک میں اوورسیز میں جہاں پہ بھی ہیں ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ اکٹھے ہو کر کام کرنا چاہیے. میں کونسل جنرل کا، ہمارے پانی مسٹر ٹلو صاحب کا بہت بہت شکریہ، سب لیڈیز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان جزاک اللہ. اسلم ٹلو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ کبھی صاحب، بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. We have another wonderful person who does a lot for the community. Mr. Sheikh, can you please come here? I'd like to acknowledge your community service, your volunteer work. It's a wonderful to see you as well. Outstanding community activist who work with it. Can you come on the podium, please? Thank you for your services, being here with the community, being a supporter of the Pakistani American Association in New York. Give a big hand, Mr. Asif Beg. Thank you, Mr. Asif Beg. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. Thank you. Pak Fauj Zindabad. یہ پاکستان کی وجہ سے ہم سب کی عزت ہے. It's an honor for us. Thank you for everyone. I think the barbecue is ready. Cake is here. And thank you very much for all your services. If I forget somebody's name, please forgive me. So many of you guys here. Thank you. It's wonderful to see all of you in support of Pakistan. It's not our program. It's a Pakistan program. Thank you. Pakistan Zindabad. Services for our army, our military, and all the people back home and here as well. Please pray, all of us, law enforcement, all of us. Can you please do a little dua for us and keep us safe? Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں پر بھی پاکستان کا نام آئے وہاں پر کشمیر کا نام ضرور آنا چاہیے. اور اسپیشلی ابھی ہمارے ایک بہت بزرگ رہنما، سیاسی رہنما سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو انہیں بھی ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک گائیڈنس دی، ایک لائن دی کہ کس طرح سے تشدد سے بچ کر پولیٹیکل طور پہ امن و سلامتی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی جدوجہد کو کیسے جاری رکھیں. یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. ان کا بھی انشاءاللہ آپ لوگ وہ کریں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، خود شریف پڑھ لیجیے. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.
یا رب الکریم یہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں، تیرے سامنے ہاتھ ملائے کھڑے ہیں. یا رب الکریم جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم کر چکے ان سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں. یا رب الکریم جتنے بھی ہمارے وطن عزیز کے نام پہ لوگ شہید ہوئے، اسپیشلی ابھی سید علی گیلانی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی طرح جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب پوری دنیا میں جتنے بھی شہداء ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تمام شہیدوں کی شہادت کو قبول و منظور فرما. یا رب الکریم جو بھی گناہ ہمیں نیکیوں سے دور رکھتے ہیں، نمازوں سے دور رکھتے ہیں، یا رب الکریم ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. ہماری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، یا رب الکریم ہمارے بچے موجود ہیں، ہمارے بھائی موجود ہیں. یا رب الکریم ہم سب کو دین و دنیا کی تمام کامیابیاں نصیب فرما، دین و دنیا کی تمام مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصائب سے محفوظ فرما. یا رب الکریم وطن عزیز کی حفاظت فرما. یا رب الکریم ہم امریکہ میں موجود ہیں، یہاں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب الکریم امریکہ کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا رب الکریم اس کو بھی پوری دنیا کا بڑا بھائی بننے کی توفیق نصیب فرما، دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرما. افغانستان میں بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، افغانستان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی امن و سلامتی جیسی نعمت نصیب فرما. یا رب الکریم جتنے بھی ہمارے مشکلات ہیں، مسائب ہیں، سب کو دور فرما. یا رب الکریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. کہ ہمارے بھائی جو اس وقت پاکستان کی کلچرل ڈیز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یا رب الکریم ان سب کو بھی توفیق دے کہ یہ ان دنوں کو بغیر کسی تفریق کے یا رب الکریم اسی طرح جاری و ساری رکھے. جتنے بھی یا رب الکریم ہمارے آپس میں اختلافات ہیں ان کو ختم فرما، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو دور فرما. یا رب الکریم ہمارے دلوں کو ایک کر دے تاکہ ہم ایک ایگزامپل بنے پورے امریکن نیشن کے لیے کہ ہم مسلمان ایک اچھے اور مدد کرنے والے لوگ، ہم ایسے لوگ ہیں کہ انہیں ہم پہ فخر ہو کہ ہم اس ملک میں آ کے ان کے شہری بنیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. آپ لوگوں کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہتا ہوں. ہمارے ایک بھائی ہیں ادھر عمران قاسم صاحب، ان کے بھائی پاکستان میں آرمی میں انہوں نے شہادت پیش کی ہے، تو ریکویسٹنگ عمران قاسم ٹو کم آن دا پوڈیم سے فیو ورڈز. تھینک یو سو مچ. آج پاکستان کا 6 ستمبر دن شہیدوں کا دن ہے، تو اس میں صرف نہ صرف 6 ستمبر کے شہید بلکہ پورے پاکستان کے جو پاکستان کی خاطر قربانیاں دیتے رہے ہیں، تو اسی قربانی کے جذبے کو آگے چلاتے ہوئے میرے بھائی نے جس وقت جس سچویشن میں انہوں نے بھی اپنے جامِ شہادت نوشی ہے، تو پاکستان کو ایک بہت بڑے ثانی سے بچایا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو تمغہ شجاعت دیا ہے. تو میں ان کی یعنی کہ شہادت کو بھی مجھے یعنی کہ ہمارا خلا ایک بھائی کا الگ بات ہے، لیکن ہے کہ ان کی قربانی ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی. تو آج کے دن میں ان کی قربانی کو نہیں بھول سکتا. تو آپ سب کا شکریہ. پاکستان آئندہ باد.